السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میری یہ گفتگو جو خلافت و ملوکیت کی شرعی حیثیت نامی کتاب، جو حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اسی سے میں پیش کر رہا ہوں۔ میری اس گفتگو کے مخاطب اور حقیقت میں اس کتاب کے مخاطب اہل علم حضرات ہیں، اور انہی سے میں متوجہ ہوں۔ اس سے پہلے میں نے مولانا محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ کا مقدمہ، جو اس خلافت و ملوکیت کی شرعی حیثیت نامی کتاب پر سبت ہے، اسے پیش کیا تھا، اور یہ واضح کیا تھا کہ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے جو قرآن نے بیان کیا، صحابہ کرام کا وہ مقام کیا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے، صحابہ کرام کا مقام کیا ہے جو اہل سنت والجماعت کے اجماع سے ثابت ہے، اور کس طریقے سے صحابہ خلافت و ملوکیت نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی، خصوصاً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈبل داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور کئی صحابہ کے بارے میں۔ یہ بات میں نے پیش کی مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے اس مقدمے سے پڑھ کر کے، جو مقدمہ انہوں نے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت کی شرعی حیثیت پر لکھا۔ آج میں خود حافظ صلاح الدین صاحب یوسف رحمہ اللہ کی تحریر پڑھنے جا رہا ہوں، جو انہوں نے چند بنیادی غلطی کے نام سے تحریر کیا ہے، یعنی جن لوگوں نے حضرت معاویہ پر یا حضرت عثمان پر یا دور صحابہ کے ان ادوار پر اعتراض کیا جہاں سے کچھ خرابیاں پیدا ہوئی، اس کو سمجھنے میں بنیادی غلطی لوگوں نے کیا کی ہے، اس کا تجزیہ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ اور اس سے پہلے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے کچھ عمومی بگاڑ کے اسباب بتائے۔ ان ناقدین نے یہ سمجھ لیا کہ اچانک کسی شخص کے اندر بگاڑ آ گیا اور اس کا الزام دھر دیا عمرو بن عاص پر، یہ الزام دھر دیا حضرت عثمان پر، اور الزام ٹھونک دیا حضرت معاویہ پر۔ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب دراصل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بگاڑ اچانک نہیں آیا بھائی، بلکہ زمانے نبوت سے دوری کی وجہ سے یہ چیزیں پیش آئی ہیں، اور یہ صرف حکومت کے افراد میں نہیں بلکہ عوام کے اندر جب بگاڑ آیا تو اس کے اثرات ظاہر ہونے لازمی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد جو اس سے قریب ہے، اس کے بعد جو اس سے قریب ہے۔ یعنی ظاہر بات ہے چشمے نبوت کے زمانے سے دوری کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہونی لازمی ہے، وہ معیار نہیں رہ جائے گا،
اب آپ اس معیار کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور نقد کرنا شروع کریں گے تو کبھی بھی انصاف نہیں کر پائیں گے۔ چنانچہ تحریر کیا شیخ نے کہ عمومی بگاڑ کے اسباب کا صحیح اور دیانتدارانہ تجزیہ یہ ہے کہ زمانے رسالت کے بعد اور اس کے باطنی اور روحانی فیوز و برکات میں بتدریج کمی کی وجہ سے، زمانے رسالت سے دوری کی وجہ سے اور اس کے باطنی اور روحانی فیوز و برکات میں بتدریج کمی کی وجہ سے بعض ایسے خارجی اسباب پیدا ہوئے جن میں چند اسباب یہ ہیں۔ کن اسباب کی بنا پر پریشانیاں پیش آئیں؟ وہ چند اسباب یہ ہیں۔ اولاً خود اسلامی معاشرہ کے مزاج میں آخرت کے مقابلے میں دنیا کا رجحان، دنیا داری کا رجحان پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ظاہر بات ہے یہ انسان کی فطرت ہے، نبوت کا دور تو نہیں ہے یہ۔ ثانیاً کثرت فتوحات کے باعث مال و دولت کی فراوانی جو بجائے خود بہت سے فتنوں اور حشر سامعانیوں کا پیش خیمہ بن گئی۔ ثالثاً فتوحات ہی کے نتیجے میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے نو مسلم اور عجمی رعایا کی اسلامی قلمرو میں، اسلامی ممالک میں شامل ہو گئی، جس نے اگرچہ زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا لیکن ان کو اسلامی نہج پر اپنے افکار جاہلیت کی تطہیر اور سیرت و کردار کی تعمیر و تربیت کے زیادہ مواقع میسر نہیں آئے تھے۔ اس بنا پر مسلمان ہونے کے باوجود ان کے اندر اپنے اپنے علاقے، ماحول اور جاہلی تمدن کی خوب بو موجود رہی تھی۔ جو لوگ اسلام میں آ رہے تھے دھیرے دھیرے، اور ان کی سن رسیدہ ہڈیوں میں رچے بچے غیر اسلامی اثرات بالکلیہ ختم نہیں ہو سکے تھے۔ رابعاً اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کا جواب طاقت سے دینے کی کسی کے اندر جب ہمت اور طاقت نہیں رہی تو یہود و نصارہ کے ایک گروہ نے ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر سازش کا راستہ اختیار کیا اور نو مسلم اور عجمی رعایا میں سے کمزور عناصر کو اپنے ساتھ ملا کر اسلامی علاقوں میں داخلی انتشار برپا کرنے کی کوشش کی۔ ان یہودیوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، جس کی وجہ سے سب مشکلات سامنے آئی۔ خامساً نئے مسلمانوں کی اتنی عظیم تعداد کے مقابلے میں اسلامی حکومتوں کا وہ صحیح اور خالص عنصر جو شرف صحابیت سے بہراور تھا، سیرت و کردار کی اعلیٰ خصوصیات کا حامل تھا، بہت کم رہ گئے تھے اس لوگ۔ یہ اور ان جیسے دیگر اسباب مذکورہ عظیم و جلیل اصحاب رسول کے اپنے عزائم کے برور کار لانے میں مزاحم ہو گئے۔ تو حکمران عثمان غنی، امیر معاویہ، یہ لوگ اگرچہ عظیم تھے لیکن حالات کچھ ایسے بن چکے تھے، معاشرہ کچھ انداز کا ہو چکا تھا کہ اس اعلیٰ معیار کی سیاست کرنی مشکل تھی، اور وہ بگاڑ کو روکنے کی کوشش کے باوجود بگاڑ کو پوری طرح روکنے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور حالات و ظروف کے لحاظ سے وہ اس پر قادر بھی نہیں تھے کہ بگاڑ کو بالکلیہ روک دیں۔ اور ان کا یہی کارنامہ ان کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے بگاڑ کے اس قدرتی سیلاب کو روکنے اور اس کو کم کرنے کے لیے ممکنہ حد تک کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ فجزاہم اللہ احسن الجزا۔ اچھا جی، اس تمہید کے بعد اب دیکھیے یہ جو مفکر دورہ لوگ اور علامہ زمان لوگ ہیں جنہوں نے اصحاب رسول پر اعتراضات کی جھڑی لگائی ہے، انہوں نے کیا غلطیاں کی ہیں۔
اس کا ذکر کر رہے ہیں حافظ صلاح الدین یوسف صاحب. لکھتے ہیں کہ موجودہ دور کے وہ افاضل جنہوں نے قرن اول کے حالات و واقعات پر خامہ فرسائی کی ہے، ہمیں افسوس ہے کہ انہوں نے اس دور پر بحث کرتے ہوئے ان بزرگ صحابیوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور بہت حد تک سطحیت کا مظاہرہ کیا ہے. ان میں ایک طرف ڈاکٹر طاہا حسین مصری جیسے آزاد خیال محقق، دوسری طرف علامہ رشید رضا مصری، اور تیسری طرف اور سید قطب شہید اور مولانا مودودی جیسے بالغ نظر افاضل. ان سب کے درمیان قدر مشترک جمہوریت اور بادشاہت کی بحث ہے. اسی جمہوریت اور بادشاہت کی بحث نے انہیں اس گمراہی میں ڈال دیا کہ ان لوگوں نے اصحاب رسول پر اعتراض کیے اور حالات کو نہیں دیکھا، زمانے کو نہیں دیکھا کہ حالات بھی خراب تھے، لوگوں کے اندر بھی بگاڑ آ چکا تھا. یہ سب بیچارے اس غم میں ہلکان ہوئے جا رہے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا مناسب طرز عمل اختیار کیا، اعوذ باللہ، کہ جس نے خلافت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی. دیکھیے الفاظ، یہ جو ڈاکٹر طاہا حسین ہے، یہ جو رشید رضا ہے، یہ جو سید قطب ہے، اور یہ جو محترم مودودی ہے، یہ سب بیچارے اس غم میں ہلکان ہوئے جا رہے تھے کہ حضرت عثمان نے ایسا نامناسب طرز عمل اختیار کیا جس نے خلافت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مکمل بادشاہت میں بدل دیا. میں کہتا ہوں کہ اگر بادشاہت کے تحت اسلام ہے تو کیا مشکل ہے؟ آپ بتائیے، پاکستان میں جمہوریت ہے، افغانستان میں جمہوریت ہے، فلاں جگہ جمہوریت ہے، مصر میں جمہوریت ہے، فلاں جگہ جمہوریت ہے، فلاں جگہ کہ کون سا اسلام ہے وہاں پر؟ سعودی عرب میں بادشاہت ہے، الحمدللہ. آپ جس کو ملوکیت کہتے ہو، کیا پریشانی ہے؟ قرآن و سنت کا دورہ ہے، توحید کی فرما روائی ہے، سنت رسول کا مقام ہے، بدعات کو کھرچ دیا گیا ہے، شرک کا نام و نشان نہیں ہے. آپ کو ملوکیت سے کیا پریشانی؟ بادشاہ سے کیا پریشانی؟ آپ کو نظام چاہیے نا، آپ کو نام سے کیا مشکل ہے؟ آپ نے جمہوریت اور بادشاہت کے چکر میں پڑ کر کے خود بھی برباد ہوئے، دوسروں کو بھی برباد کیا، عوام کو برباد کیا، علماء کا ذہن خریدا، ان کو تباہ کیا، صحابہ کرام کے خلاف بول بول کر کے شیعہ اور رافضیوں کے ساتھ چلے اور بڑی تعداد اپنے ساتھ اکٹھا کر لی، کتابیں آپ کی بکی، پروگرام آپ کے ہوئے، اور لوگوں نے آپ کو للچائی نظروں سے دیکھا. لیکن جو شخص اندر گھسے گا گہرائی کے ساتھ، اور جب وہ بدبو سونگے گا تو وہاں سے بھاگے بغیر نہیں رہ سکتا. خیر، تو یہ ان لوگوں نے یہ جو جمہوریت اور بادشاہت کی بحث میں پڑھ کر کے یہ طریقہ اختیار کیا جو حضرت عثمان غنی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اتنے بڑے سیاستدان، 40 سال تک جس نے عرب پر حکمرانی کی، 20 سال تک تو وہ امیر رہے اور 20 سال خلیفہ رہے، 40 سال تک اتنی حکمت کے ساتھ داہی عرب تھے. بہرحال علامہ رشید رضا مصری کی، یہ علامہ کہتے ہوئے جو ہے دل نہیں کہتے، لیکن چونکہ ان کے نام کے ساتھ مولانا اور علامہ اور فلانا جڑا ہوا ہے اس لیے کہنا پڑتا ہے. علامہ رشید رضا مصری کی الخلافت العظمیٰ ہے، اس میں حضرت معاویہ کے خلاف گھناؤنے جرائم کی ایک فہرست. کیا حق پہنچتا ہے یار؟ تم علامہ ہو کہ فلانا ہو، تمہیں کیا اتھارٹی ہے صحابی رسول کے بارے میں اپنی زبان
اور اپنے قلم کا غلط استعمال کرنے کی۔ سید قطب، اب یہاں شہید بھی ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کہتا ہوں بار، سید قطب کی کتاب العدالت الاجتماعیہ فی الاسلام میں حضرت عثمان کے متعلق ناگوار تاثرات کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ شخص خود وحدت الوجود کا قائل، جسے اللہ رب العالمین کی صفات کا پتہ نہیں، ذرے ذرے میں، ہر کنکر میں شنکر کے قائلین اعتراض کرتے ہیں صحابی رسول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور یہ سید قطب اعتراض کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ عثمان غنی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں بیاہی تھی، وہ عثمان غنی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اسی دنیا میں جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی، وہ عثمان غنی جنہوں نے مدینہ میں بیر روما خرید کر کے تمام مسلمانوں کے لیے آزاد کر دیا تھا، جس کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی تھی، وہ عثمان غنی جنہوں نے جنگ تبوک میں 300 اونٹوں کا لشکر صدقے میں دے دیا، لٹا دیا اپنی دولت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خوشی کے کہہ اٹھے کہ ما علی عثمان ما عمل بعد، کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اللہ کوئی مقصد اس عثمان پر لکھتے ہیں سید قطب صحابی رسول پر، وہ تو جنت میں گئے، قرآن نے کہہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اور آپ کیا ہو؟ آپ ہی اپنے ذرا طرز عمل کو دیکھو، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ طٰہٰ حسین بنیادی طور پر غیر اسلامی ذہن و مزاج کا حامل تھا۔ یہ بظاہر یہ لوگ اسلامی باتیں کر رہے تھے، حقیقت میں اندر سے اسلام کی جڑیں کھود رہے تھے اور اسلام کے مخالفین کے ذہن کو سکون دے رہے تھے۔ اس سے یہ امید ہی نہیں کی جا سکتی۔ یہ طٰہٰ حسین تو اتنا گڑبڑا آدمی تھا، اتنا بدمزاج انسان تھا اسلام کے بارے میں، کہ اس سے یہ امید ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ صحابہ کے ساتھ ادب و احترام کا برتاؤ کرے گا۔ پھر اس سے متاثر ہو کر کے جن لوگوں نے اسے اپنا استاد مانا، بڑا ادیب مانا، تو ظاہر بات ہے صاحب، ہوا وہی کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ جب اس آدمی کو اپنا استاد بناؤ گے جو آپ کو اسلام کے خلاف بھڑکا رہا ہے، صحابہ کرام کی دشمنی کی طرف لے جا رہا ہے، پھر آپ کا حال کیا ہوگا؟ خیر، تو یہ طٰہٰ حسین، اس سے امید ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ صحابہ کے ساتھ ادب و احترام کا برتاؤ کرے گا۔ اس نے اپنے مزاج و سرشت کے مطابق بڑے بے باکانہ انداز میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر اصحاب رسول پر تنقید کی ہے۔ انہی افکار کی صدائے بازگشت اب اردو میں مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت میں سنائی دے رہی۔ وہ طٰہٰ حسین کی پوری خباثت، صحابہ سے پوری دشمنی اگر دیکھنی ہے تو آپ دیکھیں مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت میں تھوڑی دیر رک کر کے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کے چند اشعار مجھے یاد آئے، میں پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ ثنائے خدا پہلے ہو زندگی میں، ثنائے خدا پہلے ہو زندگی میں، پھر اپنی زبان تر ہو نعت
نبی میں ازاں بعد مدح صحابہ ہے برحق اگر جوش ایمان ہے آدمی میں ازاں بعد مدح صحابہ ہے برحق اگر جوش ایمان ہے آدمی میں جناب ابو بکر صدیق اکبر جناب ابو بکر صدیق اکبر رسالت سے پائی سند راستی میں وہ عمر ابن خطاب فاروق اعظم وہ عمر ابن خطاب فاروق اعظم رہے حق بجانب بہت منصفی میں خدا نے نہ عثمان کا ثانی بنایا خدا نے نہ عثمان کا ثانی بنایا حیا کی تھی بس انتہا اس غنی میں اور ہمیں جنگ خیبر پتا دے رہی ہے ہمیں جنگ خیبر پتا دے رہی ہے شجاعت کے جوہر تھے کیسے علی میں اور گلا بھی خراب آخری شعر کی ملے ایک رہے بر کو یہ چار رہے بر ملے ایک رہے بر کو یہ چار رہے بر پھرویا نبی نے جنہیں ایک لڑی میں اسی لڑی کی ایک کڑی عثمان غنی بھی ہے بہرحال آگے لکھتے ہیں ان حضرات یعنی ڈاکٹر طہا حسین رشید رضا مولانا مودودی وغیرہ جن لوگوں نے صحابہ پر اعتراض کیا ان حضرات کی اولین بنیادی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے زمانے فتن اور زمانے امن کے درمیان کوئی واضح خط امتیاز نہیں کی زمانے امن میں کی بات اور ہوتی ہے لیکن زمانے فتن کی بات دوسری ہوتی زمانے امن میں اگر آپ سنتیں چھوڑ دیں تو بھی آپ کو دین سے دور کہا جائے گا لیکن زمانے فتن میں اگر آپ فرض ادا کر لے جائیں تو بڑی بات ہے یہی نہیں بلکہ کسی بڑے فتنے کو روکنے کے لیے کہیں کسی فرض سے اگر چوک ہو جائے تو بھی مجبوری ہے ان حضرات نے یہ فرض کر لیا کہ ابو بکر و عمر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اسلامی معاشرہ کے جو حالات تھے بائی نہیں وہی حالات دور معاویہ میں تھے ان میں سر منہ کوئی فرق نہیں آیا یہ غلط سوچا ان لوگوں نے اس لیے ابو بکر و عمر اور عثمان و علی رضی اللہ عنہم نظام حکومت کا جو ڈھانچہ قائم کر گئے تھے حضرت معاویہ وغیرہ کو اس میں تبدیلی کا ذرا بھی حق نہ تھا ظاہر بات ہے جب عوام میں تبدیلی آئے گی تو پالیسی کو بدلنا پڑے گا مسلمانوں کو جوڑ کر رکھنے کے لیے غیروں کا مقابلہ کرنے کے لیے حالانکہ یہ طرز فکر بنیادی طور پر غلط ہے حضرت ابو بکر و عمر کے دور میں جو حالات تھے وہ بتدریج تغیر پذیر تھے دھیرے دھیرے بدلنے لگے تھے حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ حالات کافی حد تک بدل چکے تھے، وہ تقویٰ و طہارت لوگوں میں باقی نہیں رہی تھی۔ ظاہر بات ہے، زمانے نبوت سے دوری کے اسباب تھے وہ، ان کے دور میں حالات کا دھارا خطرناک رخ اختیار کر گیا تھا جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ان نازک حالات میں نظام حکومت کا وہ ڈھانچہ عملاً قائم رکھنا جسے حضرت ابو بکر و عمر قائم کر گئے تھے، مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ اسے سمجھنے کے لیے آپ ان اشارات کو ایک بار پھر دیکھ لیں جس کی ہم نے شروع میں نشاندہی کی، اوپر انہوں نے لکھا ہوگا۔ اب دیکھیے، ایک طرف یہ حضرات بڑے زور و شور سے یہ وعظ کرتے ہیں کہ اسلام کا ایک متحرک جاندار لچکدار اسلام ایک متحرک جاندار لچکدار مذہب ہے جو ہر دور کے حالات سے عہدہ برا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، ہر دور میں چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اسلام میں حکمت عملی کا بھی ایک مقام ہے جس کی روح سے قائد تحریک حالات کی نزاکت کے پیش نظر اسلامی احکامات میں سے انفع اور احون البلیتین کے اختیار کرنے کا حق رکھتا ہے۔ یعنی دو برائیاں اگر سامنے آ جائیں اور لازماً ایک برائی کرنی پڑے تو اسلامی حکمران کو یہ حق ہے کہ بڑی برائی کو چھوڑ کر کے چھوٹی برائی اختیار کر لے۔ دو نفع بخش چیزیں ہیں، ضرورت آ جائے تو ایک کم نفع بخش چیز کو چھوڑ کر کے بڑی نفع بخش چیز کو اختیار کر لے۔ اس کا دعویٰ یہ خود کرتے ہیں اور اپنے لیے اس اصول کے استعمال کو انہوں نے روا بھی رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا مودودی صاحب نے اسی اصول کے پیش نظر صدارت پاکستان میں صدارتی انتخاب میں ایک مرد کے مقابل میں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت کو حکمران مانے وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی، پھر بھی اس حدیث کو دور کرتے ہوئے انہوں نے صدارتی انتخاب میں ایک مرد کے مقابل میں ایک دین سے ناآشنا، دین سے دور عورت کی حمایت کی اور اس کے لیے تن من دھن کی قربانی کو اسلامی لحاظ سے ضروری سمجھا، لیکن اپنے لیے تو یہ حق استعمال کیا کہ ضرورت تھی، لیکن اس کا حق یہ ایک صحابی رسول حضرت معاویہ کو نہیں دیتے۔ اپنا وہ اصول استعمال کر رہے ہیں، حضرت معاویہ کے لیے وہ اصول نہیں مانتے۔ درا حالے کی خرابی حالات کی وہ دلیل جس سے یہ حضرات استدلال کرتے ہیں کہ صاحب ضروری تھا کہ فاطمہ جنہ کو جتایا جاتا، حالات خراب تھے، تو وہی چیز آپ حضرت معاویہ کے لیے بھی مان لیجئے کہ انہوں نے اپنے حساب سے سیٹ کیا معاملے کو، مسلمانوں کو جوڑے رکھنے کے لیے، خلافت نہ ٹوٹنے کے لیے۔ حالانکہ خرابی حالات کی وہ دلیل جس سے یہ حضرات استدلال کرتے ہیں معاویہ کے دور میں بھی پائی جا رہی تھی۔ دل و دماغ کی یہی وہ کجی ہے جس نے غیر شعوری طور پر ان حضرات کے اندر حضرت معاویہ کے خلاف غیظ و غضب کے جذبات بھر دیے، اور وہ حضرت معاویہ کے ساتھ انصاف نہ کر سکے۔ اگر ہماری بیان کردہ تصریحات کو پیش نظر رکھا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی روشنی میں حضرت معاویہ وغیرہ کے اقدامات کی کوئی نہ کوئی مناسب توجیہ کی جا سکتی، لیکن آپ توجیہ کرنا نہیں چاہتے۔ آپ اپنے لیے تو وہ راستہ نکال لیتے ہیں رخصت کا، اور دوسروں کو چاہتے ہیں کہ وہ عزیمت ہی پر ڈٹے رہیں۔ ان حضرات کی دوسری بنیادی غلطی یہ ہے کہ ان کے نقطۂ نظر سے بگاڑ صرف سیاست
اور نظام حکومت میں آیا؟ نہیں، باقی اخلاقیات، معاملات اور عبادت کے تمام شعبے بدستور اسی ڈگر پر تھے۔ یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ حالات کے بدلنے سے بگاڑ صرف نظام سیاست میں آیا؟ لوگوں کے اخلاق، عبادات سارے ویسے ہی تھے جیسے ابو بکر عمر کے دور میں تھے۔ یہ نقطہ نظر غلط ہے۔ سب چیزیں بدل رہی تھیں، حالات بدل رہے تھے، لوگوں کے اخلاقیات کا معیار بدل رہا تھا، معاملات بدل رہے تھے، عبادات میں بھی وہ پختگی نہیں تھی۔ اس لیے آپ کا یہ سوچنا کہ سارے ذمہ دار صرف حکمران ہی ہیں، غلطی پر۔ یہ نقطہ نظر بنیادی طور پر غلط ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اولاً بگاڑ معاشرتی حالات، معاملات، اخلاقیات اور افراد ملک کے رجحان و طبع میں آتا ہے۔ سیاسیات اخلاقیات ہی کا ایک شعبہ ہے۔ اس بنا پر ملک و معاشرہ کا جو عمومی مزاج ہوگا، یہ ناممکن ہے کہ حکومت کا مزاج اس سے بالکل الگ ہو جائے۔ سیاسیات یعنی نظام حکومت کا خمیر ہمیشہ اہل ملک کے مزاج و کردار سے اٹھتا ہے۔ اگر افراد ملک کا مزاج اور کردار مومنانہ نہ ہو، فاسقانہ ہو، تو اس سے جو نظام جنم لے گا وہ بھی غیر صالح ہوگا، صالح کبھی نہیں ہو سکتا۔ کافرانہ مزاج کے معاشرے سے متشکل ہونے والا نظام حکومت ہمیشہ کافرانہ ہی رہے گا۔ ظاہر بات ہے ان حضرات نے، ان صحابہ کرام نے، ان حکمرانوں نے پوری کوشش کی، لیکن حالات زیادہ بگڑ چکے تھے، اس لیے بہت زیادہ اپنے فرض کو انجام دینے کے باوجود اتنی بڑی کامیابی نہیں ہوئی اور حالات بگڑے۔ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر جو اس کے بعد آئیں گے، یعنی ان کے بعد والوں کو سیم اتنا بہتر نہیں کہا، دوسرا درجہ دیا۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو آئیں گے اس کو تیسرا درجہ دیا، یعنی خرابی آتی جائے۔ تو جب خرابی آ چکی تھی تو اب اس دور میں جس طریقے سے نظام اور سیاست چلانی چاہیے تھی اس حساب سے ان لوگوں نے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے جتنے ممالک میں فتح کیے وہاں اسلامی حکومت نافذ کیا۔ اس مفتوح ملک کے افراد باوجود قبول اسلام کے، چونکہ اس معاشرہ کے افراد کی طرح نہیں تھے جس معاشرے کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ اصحاب رسول پر تھی، اس لیے وہاں کا نظام حکومت بھی اسلامی ہونے کے باوجود کبھی اس اسلامی نظام کی طرح نہیں ہو سکا جو ابو بکر عمر کے دور میں تھا۔ بہت ساری چیزیں وہاں بھی غیر اسلامی پائی گئیں اور غیر اسلامی اثرات پائے گئے۔ اس نقطۂ نظر سے دور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کا جائزہ لے کر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ جس طرح اسلامی معاشرہ میں بتدریج زوال کے اثرات عبادات، معاملات، معیشت و تمدن اور اخلاقیات وغیرہ پر ظاہر ہوئے، روایات حدیث میں متعدد ایسے واقعات ملتے ہیں۔ زوال کے اس اثر سے سیاسیات کا متاثر ہونا ایک لازمی اور طبیعی امر تھی جسے روکنا کسی کے بس میں نہ تھا۔ زندگی کے دوسرے شعبے میں جس طرح بگاڑ کے لپیٹ میں آئے، اسی تناسب سے نظام حکومت میں بھی خامیاں آئیں۔ اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل و کردار سے کہیں زیادہ دخل بگاڑ کے اس قدرتی عمل کا تھا جو بتدریج اسلامی معاشرہ میں پیدا ہو رہا تھا۔ حضرت معاویہ اکیلے اس کو نہیں سنبھال سکتے تھے اور تمام شعبے اس سے متاثر ہو رہے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حتی الامکان اسے روکنے کی کوشش کی ہے، اس میں اضافے کا سبب نہیں بنے ہیں جیسا آپ لوگ سمجھتے۔ صحابی رسول ہیں وہ، حسن ظن رکھیے۔ ان دونوں بنیادی
حقیقتوں کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں یہ حضرات جو صحابہ کرام پر بکھرے پڑے ہیں ایک اور غلطی کا شکار ہو گئے، وہ یہ کہ اس دور کے حالات پر بحث کرتے ہوئے یہ حضرات اس دور کے سیاسی، ملکی اور معاشرتی حالات کا اس بالغ نظری اور حقیقت پسندی سے جائزہ نہیں لیتے جس کا فی الحال وہ مستحق ہے۔ اگر ان حالات کا جائزہ لیں جن حالات میں امیر معاویہ تھے، جن حالات میں عمرو بن عاص تھے، جن حالات میں یہ چیزیں تھی، تو ایسی باتیں نہیں کہتے، اور تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے کھٹ سے معاویہ کو گردن زدنی قرار نہیں دے دیتے۔ تبدیلی کی ساری ذمہ داری ایک فرد واحد پر ڈال دیتے ہیں، حالانکہ اس دور کے سیاسی، ملکی اور معاشرتی حالات کا بغور جائزہ لے کر حضرت معاویہ کے اقدام ولی عہدی کو دیکھا جائے، جیسے حالات تھے دشمن چاہتے تھے کہ مسلمان لڑ جائیں، مسلمان ختم ہو جائیں، یہودیوں کے عبداللہ بن سبا جو یہودیت سے اسلام لائے پورے معاشرے کو ان یہودیوں سے مل کر کے خراب کر رہا تھا۔ اگر حضرت معاویہ نے بالغ نظری سے اور انتہائی ہوشیاری سے کام نہیں لیا ہوتا تو حالات اور خراب ہو جاتے۔ اس لیے سوچئے سمجھیے حضرت معاویہ معذور ہے اس معاملے میں۔ حضرت معاویہ کا اس دور کے سیاسی اور ملکی حالات کا بغور جائزہ، حضرت معاویہ نے یزید کو جو ولی عہد بنایا وہ مجبوری تھی، اگر نہیں بناتے تو پھر لڑائیاں ہو جاتی، ولی عہد بناتے تو کم سے کم اکثریت جمع تو ہو گئی۔ حضرت معاویہ کا یہ اقدام، حضرت معاویہ کے اقدام ولی عہدی کو دیکھا جائے تو محسوس ہوگا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقدام خلافت راشدہ کے مقابل نہ تھا، یعنی ایسا نہ تھا کہ خلافت راشدہ کے دوبارہ قیام کا امکان ہو چلا، یہ بات نہیں تھی، اس کا مقابلہ کہاں کریں۔ اور وہ عوامل جنہوں نے خلافت راشدہ کے نظام کو تلپٹ کر کے رکھ دیا تھا، اپنی موت مر چکے ہوں، ملک سے خطرات کے بادل چھٹ چکے ہوں، ایسا بھی نہیں تھا، سارے مسائل موجود تھے، لیکن حضرت معاویہ نے اس کے باوجود اپنے اقدام ولی عہدی کو بروئے کار لا کر کے ایسا نہیں کیا انہوں نے کہ یہ سارے امکانات تھے، پھر انہوں نے خلافت راشدہ کے نظام کو ختم کیا۔ حضرت معاویہ کا یہ اقدام اس نوعیت کا نہیں تھا جو آپ سمجھ رہے ہو کہ خلافت کو ختم کر رہے ملوکیت لا رہے ہیں۔ حالات دیکھیے، اگر ایسا ہوتا تو وہ مجرم تھے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ان کا یہ اقدام تو ان پیچ در پیچ، گونا گوں، ہولناک، خطرناک حالات کے بالمقابل تھا، جن کی وجہ سے ملک نہ صرف ایک دو مرتبہ خانہ جنگی کے ہولناک نتائج بھگت چکا تھا، جنگ صفین، جنگ جمل میں ہزاروں لاکھوں مسلمان قتل ہو چکے تھے۔ اگر پھر وہ کسی کو اپنے بعد ولی عہد نہ بناتے تو پھر ایک بار لڑائی چلتی۔ یہ خطرات تھے، بلکہ خانہ جنگی اور طواف الملوکی کا پے در پہ مزید اندیشہ تھا۔ حضرت معاویہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اب اسلامی معاشرہ کی وہ کیفیت نہیں رہی جو دور رسالت مآب اور خلافت شیخین میں تھی۔ اب حالات اس نہج پر آ گئے ہیں کہ حضرت علی جیسے جلیل القدر اور عبقری صحابی کی خلافت بھی خانہ جنگیوں سے محفوظ نہ رہ سکی۔ خود حضرت علی کے ماننے والے تو ٹکڑوں میں بڑھ گئے، شیعہ اور خارجی۔ حضرت علی ہی کے گھروں سے نکلنے والے خوارج نے حضرت علی کو بھی کافر کہا اور معاویہ کو بھی کافر کہا، اور دونوں کو قتل کرنے کے لیے افراد متعین کیے۔ معاویہ تو بچ گیا، حضرت علی کو شہید کر دیا۔ یہ حالات تھے جناب، آپ معاویہ کو دوش دے رہے ہیں۔ ان حالات میں حکومت کو سنبھالنا، وہ آدمی سنبھال لے گا، یہی بڑی بات ہے۔ اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل کرے۔ معاویہ دیکھ رہے تھے کہ حالات اس نہج پر آ گئے ہیں کہ حضرت علی جیسے جلیل القدر اور عبقری صحابی کی خلافت بھی خانہ جنگیوں سے محفوظ نہیں رہ سکی۔
اس دور کی مخصوص حالات میں اس بات کا تقاضا تھا کہ حضرت معاویہ کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے اور ان پر ذاتی مفادات کے گھناؤنے الزامات عائد کر کے بد زبانی اور بے لگامی کا مظاہرہ نہ کیا جائے جیسا آپ لوگ کر رہے ہو۔ ایک اور چوتھی چیز، ان نامی بظاہری جو اپنے آپ کو محقق کہتے ہیں نا، ان محققین کے درمیان قدر مشترک ایک چوتھی غلطی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ پہلے ان سب حضرت علی کی پاک دامنی، حضرت عثمان اور معاویہ دامنی، بڑی بات ہے، حضرت علی کی پاک دامنی اور حضرت عثمان اور معاویہ کی تر دامنی کا ایک تصور اپنے ذہنوں میں قائم کیا، اور اس کے بعد اپنے مزاج کے مطابق کتب تواریخ کی ورق گردانی کی، ان چیزوں کو چھانٹا، چشمہ غلط چشمہ لگا لیا، گندا چشمہ چڑھا لیا تو گندگی کو ڈھونڈ لیا۔ یہ غلط تصور جب انہوں نے قائم کر لیا، اب اس کے بعد کتب تواریخ کی ورق گردانی کی اور اپنے ذہنی تصور کے مطابق مجروح، جن پر محدثین نے جرح کیا تھا، جو قابل اعتماد نہیں تھے، متہم، جھوٹے، دروغ گو راویوں کی تمام وہ گری پڑی روایات انہوں نے قبول کر لی، جن سے حضرت عثمان، حضرت معاویہ، مروان، ولید بن عقبہ، مغیرہ بن شعبہ، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وغیرہ اصحاب رسول کا کردار مجروح اور ان کی ردائے تقدس تار تار ہوتی ہے۔ ان گندی، جھوٹی اور بکواس تاریخی روایات کو قبول کر لیا کیونکہ ان کے ذہن کے مطابق تھا، لیکن دوسری طرف تاریخ و حدیث کی وہ روایات جن سے حضرت علی کا کردار مجروح ہوتا نظر آتا ہے، ان کی یا تو کوئی توجیہ کرنے کی کوشش نہ تمام کی، یا پھر ان روایات کو یہ کہہ کر کے ناقابل اعتبار قرار دیا کہ یہ روایت حضرت علی کے مجموعی طرز عمل سے مناسبت نہیں رکھتی۔ آپ ڈاکٹر طہ حسین کی الشیخان الفتنات الکبریٰ اور سید قطب کی العادات الاجتماعیہ فی الاسلام اور مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت دیکھ جائیے، سب میں یہ چیز نمایاں طور پر آپ کو ملے گی۔ حالانکہ حضرت علی کی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بھی جلیل القدر اور اصحاب رسول ہیں اور سب حسن ظن کے مستحق۔ صرف آپ حضرت علی ہی کو سب کے ساتھ حسن ظن رکھیں، اس کے بعد تب انصاف ہوگا، تب آپ کا ایمان بچے گا، تب آپ کو دین کی صحیح چیز ملے گی۔ ورنہ صاحب آپ نے جو مفروضہ قائم کیا ہے چھپے رافضیوں کی صورت میں، اس کا حال یہ ہوگا کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ خیر، اور اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہو، ہم حضرت علی پر اعتراض نہیں کرتے نعوذ باللہ، لیکن بتا رہے ہیں کہ انہی کی طرح دوسرے لوگوں کا بھی لحاظ کیجئے۔ اگر حضرت علی صحابی رسول ہونے کی وجہ سے ایک خاص کیریکٹر کے حامل ہیں اور تاریخ و سیر کی وہ روایات جو ایک صحابی رسول کی عظمت کردار سے متصادم ہے، لائق رد یا مناسب توجیہ کی متقاضی ہیں اگر، تو پھر حضرت عثمان غنی، حضرت معاویہ، حضرت عمر بن عاص وغیرہ بھی تو صف صحابیت کی وجہ سے اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کے فعل کی بھی کوئی مناسب اور معقول توجیہ کر لی اور ان روایات کو بھی ناقابل اعتبار قرار دیا جائے جو ان کے مجموعی طرز عمل سے متصادم یا ان کی عظمت کردار کے منافی، انہیں بھی رد کر دو، تب نہ انصاف ہوگا۔ میٹھا میٹھا ہاف ہاف، کڑوا کڑوا تھو تھو، ایسا تو نہیں چلے گا۔ پانچویں خامی جو ان تمام حضرات کے اندر
ملی جلی ہے، یہ طه حسین، یہ سید رشید رضا اور یہ فلاں اور یہ مولانا مودودی، ان تمام کے اندر پانچویں خامی جو ہے یہ کہ انہوں نے جرم و سزا کے تناسب کو ملحوظ نہیں رکھا کہ جرم کیسا ہے اور آپ سزا کتنا دے رہے ہیں. بھائی جیسا جرم ہے ویسی سزا دیجئے، جیسے کسی نے غلطی کی ہے اتنی ہی بات کہیے. تھوڑی سی بات پر بڑی سزا، یہ کس نے حق دیا آپ کو؟ ان حضرات کی پانچویں غلطی یہ ہے کہ انہوں نے جرم و سزا کے تناسب کو ملحوظ نہیں رکھا. حضرت عثمان ہوں یا معاویہ رضی اللہ عنہ ہوں، یہ سب آخر اسی مشت خاک سے بنے ہوئے انسان ہیں جن کے خمیر میں خطا و نسیان کا مادہ شامل ہے. انسان ہے، کوئی نبی اور فرشتے تو نہیں ہے. اس لیے ان سے کوتاہیاں ممکن تھیں، ان سے کمزوریاں اور کوتاہیاں ہوئی بھی، انسان تھے یار. لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس انداز کی کوتاہی سرزد ہوئی، جس سے جیسی غلطی ہوئی ہے، اس کو اسی تناسب سے سزا کا مستحق اور مجرم گردانا جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک غلطی کی سزا سوئی کی چبھن ہو لیکن وہاں سوئی کی جگہ نشتر اس کے رگوں پے میں اتار دیے جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی غلطی کی سزا سوئی چبھانا ہو اور آپ سوئی کی جگہ خنجر گھونپ دیں. جیسا جرم ہے اتنی سزا دیجئے. اگر آپ بڑے جج بنے ہیں تو تعزیر کے مستحق مجرم کو حوالے دار و رسن کر دیا جائے، معمولی کوتاہی کو خوفناک اور بھیانک انداز میں پیش کر کے اس کی واقعی قباحت کو ہزاروں گنا بڑھا کر پیش کیا جائے، اجتہادی نوعیت کی غلطیوں کو تباہی اور ہلاکت سے تعبیر کیا جائے. ہمیں افسوس ہے کہ ان حضرات نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے ساتھ یہ ظلم اور ناانصافی بھی روا رکھی. اس معاملے میں بالخصوص معاف کیجئے گا، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. ہمیں افسوس ہے کہ اس معاملے میں بالخصوص مولانا مودودی صاحب سب سے سبقت لے گئے ہیں. خلافت و ملوکیت کے باب نمبر 5 میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، جو کاتب وحی ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہیں، جن کو امارت سونپی گئی دور ابو بکر اور عثمان اور حضرت عمر بھائی نے بھی سونپی، اور جن کے ہاتھ پر بیعت کر لیا صلح کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو 20 سال امیر اور 20 سال خلیفہ، 40 سال تک جس نے اسلامی حکومت کی قیادت کی، بعض علاقوں میں 20 سال اور پورے میں 20 سال، ان کے بارے میں خلافت و ملوکیت کے باب 5 میں حضرت معاویہ کی مکروہ جرائم کے لکھا کو دیکھ لیجئے. وہاں مولانا نے یہی جارحانہ روش اختیار کی ہے. ایک معمولی اور جزوی واقعے کو مولانا اس عمومی انداز سے پیش کر رہے ہیں جیسے کہ معاویہ کے پورے عہد اقتدار میں اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، یا بگاڑ کو نمایاں کرنے کے لیے ایک جزئی اور غیر اہم واقعے کو بنیاد بنا کر ایسے بھیانک اور مکروہ نتائج نکال کر سامنے رکھ دیا کہ حضرت معاویہ کے 20 سالہ عہد اقتدار میں سوائے تاریکی کے روشنی کی کوئی کرن ہی نہیں. بحری بیڑا جہاد کے لیے، فتوحات کے لیے حضرت معاویہ کا کردار ہے. یہ چند بنیادی خامیاں اور غلطیاں ہیں
جن میں آج کل کے جمہوریت پسند زعما و مفکرین مبتلا ہیں۔ انہیں کسی چیز سے غرض نہیں کہ ان کا اصل مطمع نظر صرف یہ ہے کہ کسی طرح ملوکیت کی برائیاں اور نقائص اور اس کی ہلاکت خیزیوں کو ابھار کر جمہوریت کا الحمرہ تعمیر کر دیا جائے۔ جمہوریت کو انہوں نے خدا مان لیا، جہاں صرف اکثریت کی بنا پر فیصلہ ہوتا ہے۔ 49 غنڈے جہاں جیت جائیں اور 49 شیخ الحدیث جہاں ہار جائیں، اس کو انہوں نے بنیادی خلافت مانا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ یہی وہ جذبہ پنہا ہے جس نے انہیں ہر طرف سے آنکھیں بند کر لینے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ آنکھیں کھولتے ہیں تو صرف اس وقت جب ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ کے کردار میں کوئی داغ نظر آئے۔ جہاں اچھائیاں حضرت عثمان کی، جہاں اچھائیاں ہیں خدمات حضرت معاویہ کی، وہاں آنکھ بند کیے رہتے ہیں۔ جہاں جہاں کہیں کوئی غلطی ہوئی وہیں آنکھ کھولتے ہیں۔ وہیں ان کو دکھائی دیتا ہے اس گندی مکھی کی طرح جو ساری صاف شفاف ہری بھری خوشبودار چیزوں کو چھوڑ کر کے وہیں بیٹھتی ہے جہاں گندگی ہو، جہاں بربادی ہو، جہاں بدبو ہو۔ حالانکہ شہد کی مکھی ڈھونڈ کر کے پھولوں پہ جاتی، پھولوں کا رس چن کر کے ہمیں شہد دیتی، اور جس سے جہاں ملوکیت کی کوئی خرابی نمایاں کی جاتی اس کے علاوہ وہ کچھ اور آنکھوں سے دیکھتے ہیں، نہ کانوں سے سنتے ہیں، نہ زبانوں سے بولتے ہیں، نہ دل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہم قلوب لا يفقهون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا يسمعون بها۔ آج یہ گفتگو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو آپ کے سامنے لے کر کے میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ، اور عنوان ہوگا مسائل کی اہمیت اور حقیقت کے تقاضے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا پابند بنائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنائے، صحابہ کرام سے محبت کرنے والا، ان کے طریقے پر چلنے والا اور ان کے فہم کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھنے والا، عمل کرنے والا، اور اس حساب سے عقیدے کی بات کرنے والا، معاملات کی بات کرنے والا، سیاسی بات کرنے والا، تمام چیزیں، ہر فکر و نظر اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ بنائے، اسی پر ہمیں زندگی دے، اسی پر موت دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اختلافات کو ختم کر کے ہماری مجبوریوں کا خاتمہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے، آمین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وصحتا کاملا ورزقا واسعا۔ اللهم إني أسألك من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا۔ اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، آمين۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔